الصلاة والسلام على الكلام وسيدنا وشفيع ذنوبنا وقلوبنا ومعنا مولى السبيل جد الحسن والحسن بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين ورحمة الله على آدائهم أجمعين ومن أحال إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقال أولي الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بس کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم رسول کی اتباع کن کن چیزوں میں کر رہے ہیں. وہ رسول خدا نے جس چیز کے بارے میں کہا ہے، جس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے، کیا گویا ہم اس چیز کو بجا لا رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ گویا رسول خدا نے جس چیز کے لیے حکم دیا تھا، جس چیز کے اوپر ان کی نبوت داؤں پر لگ گئی تھی، گویا ہم نے انجام دیا بھی ہے اس عمل کو یا نہیں دیا ہے. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے. کہ میں ذکر اس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جسے مولا متقیان امیر المومنین کہا جاتا ہے، کہ جس کو ہر دور میں جس کے دشمن موجود رہے ہیں. یعنی 1400 سال کی پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بنی عباس علی کے خلاف، توجہ رکھیے گا، بنی امیہ علی کے خلاف، بولنے والی زبانیں علی کے خلاف، چلنے والے قلم علی کے خلاف. توجہ رکھیے گا، یعنی 1400 سال سے لے کے آج تک جسے حکومت ملی اس نے علی کے خلاف فتویٰ دیا، جسے جو عہدہ ملا اس نے علی کے خلاف سلسلہ بنایا، جسے جو حکومت ملی اس نے علی کے خلاف شیعوں کو، اس کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کیا. یعنی جس کو جو تخت و تاج ملا اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور علی کے خلاف استعمال کیا. میں کہتا ہوں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں کہ آپ نے جتنی زبانیں چلانی تھی چل گئی، آپ نے جتنا جو استعمال کرنا تھا استعمال کر لیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے علی کے خلاف بولا ہے کا تاج اچھل گئے ہیں، تخت ٹوٹ گئے ہیں، علی کے خلاف بولنے والی زبانیں جہنم میں چلی گئی ہیں. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ علی کے خلاف بولنے والی زبانیں جہنم میں چل گئی ہے، علی کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ جہنم میں چلے گئے ہیں. لیکن میرا علی وہ علی ہے کہ جو 1400 سال پہلے بھی علی تھا وہ آج بھی علی ہے، یعنی وہ کل بھی علی تھا وہ آج بھی علی ہے. یعنی علی کے فضائل کو آپ دیکھیں تو بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں، علی کے خلاف بہت ساری چیزیں یوز ہوئی ہیں کہ علی کو تخت و تاج سے اتارا جائے، علی کی ولایت، علی کے شیعوں کو آج بھی سعودی عربیہ میں آپ جہاں بھی کہیں جائیں گے تو دیکھیں گے علی کے خلاف جو شیعہ ہیں. یعنی یورپ کے اندر آج بھی آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان کو کئی جگہ تو دبئی کے اندر بین کر دیا گیا ہے، عزاداری نہیں کرنے دیتے سعودی کا. مطلب 1400 سال سے علی کی ولایت چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ظالمین نے جتنی جو کوشش کرنی تھی وہ علی کا نام نہ مٹا سکے. یعنی ہمارے علی کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی علی وہ علی ہے کہ جس نے خیبر کو فتح کیا تھا. توجہ رکھیے گا، میں بڑی جلدی پڑھوں گا کہ جس نے خیبر کو فتح کیا تھا. میرا علی وہ علی ہے کہ جس نے خندق کو فتح کیا تھا. میرا علی وہ علی ہے کہ جس نے عہد کو فتح کیا تھا.
کہ میرا علی وہ علی ہے کہ جس نے خیبر کو فتح کیا تھا. بہت جلدی جلدی پڑھوں گا, توجہ چاہیے گا کہ رسول خدا کے پاس چند لوگ آتے ہیں. آنے کے بعد وہ خیبر کے قلعے سے جب گزرتے تھے تو ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد آدمی دیتے کہتے ہیں اے رسول اللہ, اے نبی اللہ, کہ جب بھی ہم خیبر کے قلعے کے پاس سے گزرتے ہیں تو کچھ لٹیرے آتے ہیں, لوٹنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ رسول خدا نے وہ خط لکھا. خط لکھنے کے بعد کہا کہ تم میرے مسلمانوں پر ظلم نہ کرو, اس کا انجام بہت برا ہوگا. ایک خط لکھا, لکھنے کے بعد خیبر میں پہنچایا. مرحب نے پڑھا, اس نے پڑھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ پھر لوگ رسول خدا کی خدمت میں آئے. ایک مرتبہ پھر قافلہ وہاں سے گزرا. اب جیسے ہی قافلے کا گزر ہونا تھا تو خیبر سے کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد اس نے قافلے کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد وہ واپس چلے گئے. ایک مرتبہ وہی لوگ دوبارہ سے آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, ہم پھر سے خیبر کے پاس سے گزرے تھے, ہم تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے. تمام کے تمام ظالمین آئے, تمام کے تمام سامان کو لوٹا, لوٹنے کے بعد واپس چلے گئے. ایک مرتبہ دوبارہ سے رسول خدا نے خط لکھا, اور لکھنے کے بعد پھر بھیجا. اب دوسری بار میں بھی کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ رسول خدا نے پھر تیسری مرتبہ پھر لوگ رسول خدا کے پاس حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, جو دو مرتبہ آپ نے خیبر کے ادھر خط پہنچوایا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا. ہم دوبارہ خیبر کے قلعے کے پاس سے گزرے تھے. ایک مرتبہ پھر ہمارا تجارت کا جتنا بھی سامان تھا, لٹیرے آئے, لٹیرے لوٹنے کے بعد واپس چلے گئے. ایک مرتبہ رسول خدا نے ایک میٹنگ بیٹھائی, ایک جلسہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ ایک خط لکھا. لکھنے کے بعد خیبر کے قلعے میں بھیجا, اور یہ دھمکی کے ساتھ بھیجا کہ اب ہم تمہارے خیبر کے قلعے کو 40 دن کے اندر فتح کریں گے. ہم نے آپ کو ایک مرتبہ سمجھایا, 2 مرتبہ سمجھایا کہ ہم 40 دن کے اندر خیبر فتح کریں گے. توجہ رکھیے گا کہ 40 دن کے اندر خیبر فتح کریں گے. ادھر سے مرحب نے جواب دیا, کہ جواب دیتا ہے کہ نبی اللہ آپ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ 40 دن کے اندر خیبر فتح کریں گے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر رہنے والے 80 سال 60 سال کا 80 سال کے لوگ, یہاں پر 80 سال سے لوگ جو رہ رہے تھے وہ آج تک خیبر کے قلعے کو فتح نہ کر پائے. آج 40 دن کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ 40 سال تک بھی ہم سے جنگ کرتے رہے تو آپ ہرگز خیبر کے قلعے کو فتح نہ کریں گے. رسول خدا نے کہا کہ میں زبان دیتا ہوں کہ میں تیرے قلعے کو 40 دن کے اندر فتح کروں گا. کہ میں زبان دیتا ہوں کہ تیرے قلعے کو 40 دن کے اندر میں فتح کروں گا. اب رسول خدا مدینے سے چلے, تمام کے تمام اصحابوں کو لیا. اب جتنے بھی اصحابہ تھے تمام کے تمام کو لیا, اول کو بھی لیا, دوم کو بھی لیا, خلیفہ سوم کو بھی لے لیا. اب لے جانے کے بعد ابھی رسول خدا چلے. اب چلنے سے پہلے ان میں سے ایک صحابہ بولتے ہیں کہ آپ علی جیسی شخصیت وہ خیبر میں نہیں لے کے جائیں گے. رسول کہتے ہیں کہ علی خیبر میں نہیں جائیں گے. کہا خیبر علی نہیں جائیں گے, بلکہ جتنے لوگوں کو میں لے کے جا رہا ہوں صرف چند لوگ تھے. کہا جتنے بھی لوگوں کو میں لے کے جا رہا ہوں صرف اتنے ہی لوگ خیبر جائیں گے اور ہم فتح کر کے آئیں گے. ایک مرتبہ تمام کے تمام صحابہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. حضرت علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم مدینے میں رہ کے میری امانت کی حفاظت کرنا ہے. اب رسول خدا چلے. توجہ چاہوں گا کہ رسول خدا خیبر کے لیے چلے. کا پہلا دن ہوا, خلیفہ اول کو بھیجا, کہا علم لو, علم لے کر جاؤ, کا علم گاڑ کر آنا, کا علم گاڑ کر آنا. ایک مرتبہ جیسے ہی رسول خدا نے خلیفہ اول کو حکم دیا کہ تم جاؤ, کہ جانے کے بعد کہ تم علم گاڑ کر آنا. توجہ چاہوں گا کہ میں خلیفہ اول کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے. ایسے تو ہم خلیفہ اول مانتے ہی نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا کہ پہلے صحابہ کو بھیجا, کہ پہلے صحابہ کو فلاں کو بھیجا, کہ فلاں کو بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ رسول خدا نے اس کے ہاتھ میں علم دیا. علم لے جانے کے بعد کہا تم خیبر جانا, خیبر جانے کے بعد علم کو گاڑ کر آنا. اتنے میں وہاں پہ مرحب تھا, حارث تھا, اندر تھا, کہ تمام کے تمام وہ قلعے کی دیوار سے دیکھ رہے تھے, کہ وہ چھت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک صحابہ آیا ہے, علم کو لے کر آیا ہے.
اب جیسے ہی اس صحابی نے کہ جو بہت ہی جلال کے ساتھ رسول کے حکم پر آیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آیا تھا، آنے کے بعد ایک مرتبہ مرحب کی شکل دے گی، کہ جیسے ہی مرحب کی اس نے شکل دے گی کہ جلال کے مارے وہ ڈر گیا، کہ ڈرنے کے بعد ایک مرتبہ پلٹا، علم کو لے کر واپس رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوا۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا تم نے علم گاڑا نہیں، کہا وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ لوگوں کی طرف مخاطب ہوا، مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے کہتے جتنے چند لوگ آپ نے میرے ساتھ بھیجے تھے یہ تمام کے تمام لوگوں نے کہا ہے کہ مرحب دیکھ رہا ہے، یہاں سے چلتے ہیں، کہ ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرحب کا سامنا کر سکے۔ تو اتنے میں لوگ جواب دیتے ہیں یا نبی اللہ یہ انسان یہ صحابہ آپ کا جھوٹ بول رہا ہے، کہ وہاں سے چل کر ہم نہیں آئے ہیں بلکہ یہ ہمیں لے کر آیا ہے۔ صحابہ اول تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ چند افراد ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو مجھے لے کر واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا ہم انہیں نہیں لے کر آئے بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے آگے آگے چل رہا تھا، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی سب سے آگے آگے تھا۔ اب اگلا دن ہوا، رسول خدا نے کہا کہ آپ کے محمد کی عزت کا سوال ہے، کل کوئی اور جائے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ دوم تیار ہوئے، ہمیں صحابہ دوم کا تیار ہونا تھا، ان کی رفتار کے چرچے بڑے ہیں، انہوں نے علم کو تھاما، تھامنے کے بعد اب خیبر کے قلعے کی طرف چلے۔ اب جیسے جیسے وہ دھیرے دھیرے خیبر کے قلعے کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ بڑے ہی رفتار سے گئے تھے۔ توجہ چاہوں گا کہ تاریخ لکھتی ہے جتنی رفتار سے وہ خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے تھے کہ اس سے دگنی رفتار سے وہ وہاں سے پلٹ کر بھاگے۔ کہ جتنی رفتار سے علم لے کے خیبر پہنچے تھے، تاریخ نے لکھا ہے اتنی ہی رفتار سے اس کی دگنی رفتار سے وہ خیبر کے قلعے کی طرف سے پلٹے۔ اب وہ دوسرا دن بھی ہو گیا، اب رسول خدا نے کہا کہ تمہاری محمد کی عزت کا سوال ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ تیسرا دن آیا، تیسرے دن ایک صحابہ کو علم مار گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ تیسرے صحابہ کو جب علم دیا گیا تو ان دو صحابہ کا تو یہ تھا کہ وہ علم لے کر واپس آ گئے تھے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہ وہ تیسرے صحابہ، یہ وہ شخص تھا کہ جو علم لے کر گیا تو تھا لیکن مرحب کی جلال کی وجہ سے وہ وہاں پر علم چھوڑ کر وہاں سے بھاگا۔ میں تاریخ نے لکھا ہے جملہ کہ تیسرا صحابہ جو گیا وہاں پر، وہ گیا، جانے کے بعد علم کو تو کیا کر رہا تھا، علم کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگا۔ اب اسی طرح 47 دن گزرتے چلے گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 29 ڈیز یعنی 39 دن خیبر کے گزر گئے۔ اب 40واں دن آیا، 39 کی شب بھی رسول خدا نے فرمایا، توجہ چاہوں گا کہ رسول خدا نے فرمایا لا آکینا ریتن گدن رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، کا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہوگا۔ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رجلن کرارن غیر فرارن۔ کا غیر فرارن کا اس لیے استعمال کیا کہ اس سے پہلے جو گئے تھے وہ بڑی ہی رفتار سے واپس آئے تھے، کہ جو اس سے پہلے گئے تھے علم چھوڑ کر آئے تھے۔ کہا رسول خدا نے کیا فرمایا رجلن کرارن، کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کہ جو اللہ اور رسول اور ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب 39ویں شب آئی، نماز مغرب پڑھی ان لوگوں نے، تمام کے تمام صحابہ نے اور رسول خدا نے۔ اب نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ یفتح الخیبر الیدین۔ توجہ فرمائیے گا کہ ان اللہ یفتح الخیبر الیدین، یعنی کل جو علم لے کر جائے گا اللہ نے اس کے مقدر میں خیبر کی فتح کو لکھا ہے۔ یعنی کل
اتنے میں صحابیوں کے درمیان یہ کشمکش بڑی پیدا ہوئی، پسینے چھوٹنے چالو ہو گئے۔ جو اول دو سن گئے تھے، جو چاہ چکے تھے، ان کی تو بات ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام صحابہ بڑے پریشان ہوئے، رات کی تاریکی تھی، نماز ہو چکی تھی۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی کل جائے گا اللہ نے اس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح کو رکھا ہے، اس کے مقدر میں خیبر کی فتح کو رکھا ہے۔ خیبر الید ہے، اس کے ہاتھوں میں خیبر کی فتح کو رکھا کر رات گزری بھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام صحابہ بڑے ہی پریشان، کوئی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ کل شاید علم مجھے ملے گا، کل علم مجھے ملے گا، ایک دوسرے سے گفتگو چالو ہے لوگوں کی۔ ایک مرتبہ ان تینوں صحابہ میں سے ایک صحابہ بڑے ہی پریشان تھا، اب اس کو صبر نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد رسول خدا سے ارشاد فرماتا، کہتا ہے یا نبی اللہ کیا علم کل مجھے ملے گا؟ کہ یا نبی اللہ کیا علم کل آپ مجھے دیں گے؟ یا رسول خدا نے فرمایا تھا کل جو بھی جائے گا اللہ نے اس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح کو رکھا ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کہا بالکل نہیں، کل میں تجھے علم نہیں دوں گا، اے شخص اے صحابہ تو یہاں سے چلا جا۔ رسول خدا نے اسے خیمے سے بھیج دیا۔ اب صبح نمودار ہوئی، نماز فجر کا وقت ہوا، نماز فجر ادا ہوئی، کا 40واں دن تھا۔ نماز فجر ادا ہونے کے بعد تمام صحابہ موجود نہیں تھے۔ تو میں نے شروع میں پڑھا علی کو رسول خدا مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے، ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے خیبر سے 100 کلومیٹر دور مدینہ شہر تھا۔ تو تمام کے تمام صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ کل علم مجھے ملے گا، کل علم مجھے ملے گا۔ نماز فجر کا وقت ہوا۔ اب جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہونا تھا، اس کے بعد صحابہ نے ہجوم بنا لیا، رسول خدا کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر جیسے ہی ہونا تھا، رسول نے کہا سب کے سب تمام باہر چلے، خیمے کے باہر لے کر گئے۔ لے جانے کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا، ناد علیًّ ناد علیًّ ناد علیًّ ناد علیًّ۔ رسول خدا نے 3 مرتبہ مولا متقیان کو آواز دی۔ صحابہ ایک دوسرے سے بولنے لگے، کہا علی کو تو مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے، کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی فرما دے کہ جیسے ہی رسول خدا نے کہا تھا ناد علیًّ ناد علیًّ، اتنے میں دیکھا مدینے کی طرف سے دھول اڑ رہی ہے۔ کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دھول کو دیکھا، کہ میں نے کیا دیکھا، علی کو ابھی آواز ہی دی تھی، علی مدینے سے 100 یعنی خیبر سے 100 کلومیٹر دور تھے، کہ علی کو بھی آواز ہی دی تھی کہ 100 کلومیٹر کی دوری چند لمحوں میں رسول خدا کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا۔ توجہ چاہوں گا کہ حضرت رسول خدا نے مولا متقیان کو اپنے گلے سے لگایا۔ لگانے کے بعد کہا خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے علی، کہا آج علم لے کے تم جانا۔ توجہ چاہوں گا کہ آج علم لے کے خیبر تم جانا۔ تو میں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ صحابہ تو جا چکے تھے، ان کے ساتھ بہت سارے افراد گئے تھے۔ مولا متقیان سے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ چند افراد ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں اور زیادہ مقدار میں نہیں تھے، مگر رسول خدا نے کہا یہ چند افراد آپ کے ساتھ جائیں گے۔ مولا متقیان نے کہا کہ مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ مجھے خیبر فتح کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں رسول خدا سے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو علم غیب رکھتے تھے، آپ کو تو پتا تھا کہ علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے لوگوں کو بھیجنے کے لیے؟ کہ رسول خدا ارشاد فرمائی، اے نادان کہ میں مدد کے لیے نہیں بھیج رہا، بلکہ میں ان لوگوں کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جب علی خیبر کا در اپنی 2 انگلیوں سے اٹھائیں گے تو یہ سارے لوگ گواہی دے کہ علی نے خیبر کے در کو 2 انگلیوں سے اپنے اٹھایا تھا۔ یعنی اے نادان کا میں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ لوگ تمہاری مدد کرے، بلکہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ علی کو یہ دیکھ سکے کہ علی نے کس طرح سے مرحب کا مقابلہ کیا۔ اب بہرحال تمام سارے مسئلے مسائل ہوئے۔ اب حضرت علیہ السلام خیبر کے قلعہ کے فتح کرنے کے لیے علم کو ہاتھ میں لیا۔
علم کو ہاتھ میں لینے کے بعد اب مولا متقیان دھیرے دھیرے چلے. اب جیسے ہی خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے تو تاریخ لکھتی ہے خیبر کے قلعے کے پاس جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو خیبر کا قلعہ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ خیبر کے قلعے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ 40 افراد اس کو کھولتے تھے اور 40 افراد اس کو بند کرنے میں لگتے تھے. یعنی 40 افراد تھے کہ جو اس کو کھولتے اور بند کرتے تھے. اور جو خیبر کا قلعہ تھا اس کے چاروں طرف جو باؤنڈری تھی اس میں آگ اور پانی تھا. یعنی آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے. اس پہ ایک برج تھا. یعنی خیبر کا جو منظر ہے یعنی مولا متقیان جب خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے اب جیسے ہی خیبر کے قلعے کے پاس پہنچنا تھا ایک مرتبہ مرحب کی طرف دیکھا. مرحب کے ساتھ ایک نجومی موجود تھا. نجومی نے مرحب کی طرف دیکھا. مرحب نے نجومی کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ مرحب نجومی سے کہتا ہے کہ جتنے ابھی تک آئے تھے اس طرح سے میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا, کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا, کہ یہ کوئی اور ہی لگ رہا ہے. ایک مرتبہ مرحب نے نجومی کی طرف دیکھا. نجومی نے مرحب کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد مولا متقیان نے مرحب کو جلال بھری نگاہوں سے دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے علم کو لیا. اپنے علم کو لینے کے بعد مولا متقیان نے تاریخ لکھتی ہے کہ وہ مٹی کے اوپر نہیں, جب مولا متقیان نے علم کو تھاما تھا تو مولا متقیان نے علم کو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اوپر پتھر تھا, پتھر کے اندر اپنے علم کو گاڑا. توجہ رکھے گا کہ علم کو پتھر کے اوپر گاڑا. اتنے میں نجومی ایک بار مرحب کی طرف دیکھتا ہے. مرحب کو پسینے آنے لگے. ایک مرتبہ مرحب نجومی کی طرف دیکھتا ہے. نجومی مرحب سے کہنے لگا دلاسا دینے کے لیے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو عام سی بات ہے. ایک برج ہے کہ جو ستارے کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے تو لوہا پتھر پگھل جاتا ہے. یعنی لوہا پتھر کے لیے آسان ہو جاتا ہے, لوہا پتھر کے لیے موم بن جاتا ہے. ایک مرتبہ نجومی دلاسا دینے لگا. ایک مرتبہ اس آواز کو مولا متقیان نے سنا. تو سننے کے بعد علم کو نکالا. تاریخ لکھتی ہے علم کو نکالا پھر گاڑا, علم کو نکالا پھر گاڑا, علم کو نکالا پھر گاڑا. نجومی دیکھ رہا ہے, مرحب دیکھ رہا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ 9 بار مولا متقیان نے علم کو کھینچ کر نکالا, 9 مرتبہ علم کو گاڑا. تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ نجومی مرحب کی طرف دیکھنے لگا. مرحب نجومی کی طرف دیکھنے لگا. دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ نجومی کے پسینے آنے لگے. کہتا ہے یہ موم, یہ برج, یہ ستارے کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ علی کا کمال ہے. جب علی علم کو نکالتے ہیں برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے. جب علی علم کو کاٹ دیتے ہیں برج ستارے کے سامنے آ جاتا ہے. صلوات کا سلام. یہ برج یہ ستاروں کا کمال نہیں ہے بلکہ علی کا کمال ہے کہ جب علی علم کو نکالتے ہیں تو برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے. جب علم کاٹتے ہیں برج ستارے کے سامنے آ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام اس سے کہتے ہیں مرحب سے کیا میدان میں میرا مقابلہ کر. اب مرحب سنیے گا توجہ کے ساتھ, خاص توجہ چاہوں گا کہ مرحب مولا متقیان کے پاس آیا. آنے کے پاس ان کے سامنے کھڑا ہوا. جلال بھری نگاہوں سے مولا متقیان نے اس کی طرف دیکھا. اس نے مولا متقیان کی طرف دیکھا. توجہ چاہوں گا مولا متقیان نے کیا کہا سنیں گے. سمتنی اسمی حیدرہ, کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سمتنی اسمی حیدرہ, کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مولا متقیان سے آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آپ جہاں کہیں بھی گئے ہیں آپ نے یہی کہا ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں. آپ نے جب اپنے آپ کو پہچانوایا ہے اپنے بابا کے ذریعے پہچانوایا ہے. آخر یہ وجہ کیا تھی کہ آپ نے اپنی ماں کا نام لیا سمتی اسمی حیدرہ, کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. توجہ چاہوں گا اس میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ مولا متقیان یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح سے میرا باپ قابل فخر ہے اسی طرح سے میری ماں بھی قابل فخر ہے. اس میں سے ایک وجہ ہے کہ جس طرح سے
میری ماں جس طرح سے میرا باپ قابل فخر ہے اسی طرح سے میری ماں قابل فخر ہے۔ توجہ چاہوں گا، جملہ سنیے گا کہ علی کی ولایت باپ کے خون میں نہیں ہوتی بلکہ ماں کی طاقت میں ہوتی ہے۔ علی کی ولایت بھی علی کی ولایت اگر حاصل ہوتی ہے باپ کے خون سے نہیں ہوتی بلکہ ماں کی طہارت سے ہوتی ہے۔ تو راوی روایت کرتے ہیں اور تاریخ میں روایت کری ہے کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ مرحب جو تھا اس کی ماں سے کسی نجومی نے کہا تھا کہ تیرے بچے بڑے شیر جیسے ہوں گے، یعنی مرحب کی ماں سے ایک نجومی نے کہا تھا کہ تیرے بچے بڑے شیر جیسے ہوں گے، لیکن کسی حیدر نامی انسان کے سامنے انہیں جانے نہ دینا۔ یعنی اس کی ماں سے کسی نجومی نے کہا تھا کہ تیرے بچے بڑے شیر جیسے ہوں گے لیکن حیدر نامی شخص کے سامنے مقابلے کے لیے جانے نہ دینا۔ ایک مرتبہ مرحب نے اسی چیز کو یاد کیا، ایک مرتبہ اس کے پسینے چھوٹ گئے، اب مولا متقیان نے کہا میرا مقابلہ کر۔ ایک مرتبہ مرحب آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کو کھینچا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب پہلا حملہ مرحب نے کرنا شروع کیا تو مولا متقیان نے اپنے ذوالفقار کو نہیں نکالا بلکہ اپنے ہاتھوں سے مقابلہ کیا۔ توجہ چاہوں گا، اپنے ہاتھوں سے مقابلہ کرا۔ ایک مرتبہ مرحب آگے بڑھا، جیسے ہی مرحب کو آگے بڑھنا تھا مولا متقیان نے اٹھا کے پچھاڑ دیا۔ ایک مرتبہ پھر سے کہا مولا متقیان نے کہا تو آگے سے دوسرا موقع میں تجھے پھر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ مرحب نے پھر سے تلوار اٹھائی، کہا تلوار کا اٹھانا تھا، جیسے ہی مولا متقیان کی طرف آگے بڑھا ایک مرتبہ مولا متقیان نے اسے پھر پکڑ کے پھر اٹھا کے پٹکا، کہا دوبارہ سے اسے بچھاڑ دیا۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ اب جیسے ہی مرحب نے تیسری مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کری مولا متقیان نے اپنی ذوالفقار کو نکالا۔ اب جیسے ہی ذوالفقار کو نکالنا تھا کہا ایک ہی وار کیا تھا کہ مرحب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مرحب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے اب جیسے ہی مرحب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تو وہاں سے انتر آیا، یعنی مرحب آیا، اس کے بعد حارث آیا، حارث کو بھی اسی طرح سے مولا متقیان نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ اسی طرح سے اندر آیا، اندر کو بھی 2 ہی ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ کا تاریخ میں لکھا کہ جب تمام کے تمام تینوں مارے گئے تو جو قبیلے جو ان کا قلعہ تھا، قلعے میں کچھ لوگ تھے کہ جو ان کی لاشوں پہ مولا متقیان نے حکم دیا کہ ان کو لے کر جایا جائے، تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ بہت چیخ رہے تھے کہ جب ان کو مولا متقیان نے حملہ کر کے مارا، جب مرحب کو مار دیا، حارث کو مار دیا، اندر کو مار دیا، تاریخ لکھتی ہے کہ وہاں پر جتنے افراد موجود تھے وہ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو لاشیں کو اٹھائے، کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو لاشیں کو اٹھائے۔ تاریخ لکھتی ہے اب مولا متقیان نے جب یہ سب پورا واقعہ ہو گیا، حارث بھی چلا گیا، مرحب بھی چلا گیا، بندر بھی چلا گیا۔ اب مولا متقیان نے تاریخ لکھتی ہے کہ اپنی 2 انگلیوں کو نکالا، کا خیبر کا وہ قلعہ کہ جس کے اندر 40 افراد کھولنے کے لیے لگتے تھے، 40 افراد بند کرنے کے لیے لگتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس کے اندر اتنے لوگ بند اور کھولنے کے لیے لکھتے تھے، کہ علی آگے بڑھے، کہ تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، علی نے اپنی 2 انگلیوں کو آگے بڑھایا، کہ خیبر کے قلعے کے فتح کو، اس کے دروازے کو اس طرح سے اکھاڑ کے پھینکا ہے کہ جس طرح سے وہ ایک نارمل دروازہ ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ یہ دروازہ بھی اکھڑ گیا، توجہ چاہوں کہ یہ دروازہ بھی اکھڑ گیا۔ اب اکھڑنے کے بعد مولا متقیان نے اس دروازے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے جانے کے بعد ایک مرتبہ سلمان سے کہا کہ دروازے پہ آپ سوار ہو جائیں، مقداد سے کہا آپ بھی سوار ہو جائیں، کمبر سے کہا آپ بھی سوار ہو جائیں، کہ تمام کے تمام لوگوں کو سوار کیا۔ تو سلمان فارسی ایک جملہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کو جب خیبر کے دروازے پر سوار کر دیا تو سلمان فارسی نے نقل کیا ہے کہ مجھے تعجب اس بات پر نہیں تھا کہ علی نے خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں سے اٹھایا، کہ مجھے تعجب
दरवाजे से हम सबको उठाया। कब मुझे ताज्जुब इस बात पर नहीं था कि अली ने खैबर को फतह किया, मुझे ताज्जुब इस बात पे था कि जब अली खैबर में अंदर और बाहर जा रहे थे तमाम लोगों को लेके, तो उनके पैर जमीन पर नहीं थे। तो मुझे ताज्जुब इस बात पे था कि उनके पैर जमीन पर नहीं थे। एक सवाल का सारा दूसरे बस एक आखिरी फजीलत पढ़ूंगा कि आप लोग ताज़िया उठाते हैं। तवज्जो चाहूँगा, एक आखिरी नुक्ता है, उसके बाद मैं अपने मसाइब की तरफ बढ़ूंगा कि आप ताज़िया उठाते हैं, उठाने के बाद आप घर के अंदर नहीं रखते, आप उसको घर की चौखट पर भी नहीं रखते, आप उसको घर के बाहर भी नहीं रखते। लोग ताज़िया बनाते हैं, बहुत बड़े आजकल के दौर में बड़े बड़े ताज़िए बन रहे हैं। क्या कितने बड़े बड़े लोग ताज़िया बनाते हैं, बनाने के बाद क्या जिससे भी पूछो कहाँ जाता है, क्या करबला जा रहे हैं। क्या हर इंसान तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्या जिससे भी पूछो कहाँ जा रहे हैं, क्या करबला जा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या करबला जा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। क्या जिस भी गांव में चले जाएं, जिस भी शहर में चले जाएं, जिस भी सिटी या कंट्री में चले जाएं, आप क्या जिस भी इंसान से पूछेंगे आप ताज़िया कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो हर कोई यही जवाब देगा कि भाई करबला लेकर जा रहे हैं, करबला लेकर जा रहे हैं, करबला लेकर जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ईरान वाला भी करबला, इराक वाला भी करबला, मुजफ्फरनगर वाला भी करबला, इंडिया वाला भी करबला, सऊदी वाले भी करबला। मैं कहता हूँ कि जिससे पूछो कहाँ जा रहे हैं, क्या करबला जा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हो, क्या करबला जा रहे हैं, क्या करबला जा रहे हैं। क्या मैं सवाल करता हूँ, क्या मरने वाले को तो कब्रिस्तान ले जाया जाता है, क्या तुम करबला क्यों लेके जा रहे हो। क्या मरने वाले को तो कब्रिस्तान ले जाया जाता है, क्या आखिर वजह क्या है कि आप लोग ताज़िया उठाते हैं, ताज़िया उठाने के बाद करबला लेके जाते हैं, ताज़िए को रख कर नहीं आते बल्कि उसे दफन करके आते हैं। तवज्जो क्या हर किसी से यही पूछूंगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करबला जा रहे हैं। क्या मरने वाले को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, आखिर वजह क्या है करबला लेकर जा रहे। तो हर कोई यही जवाब देगा कि जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा होता है वो करबला जाता है। आज मुझे हबीब इब्न मज़ाहिर के मसले पढ़ने हैं। ये हबीब वो हबीब हैं कि जो हुसैन के करबला में लौटे दोस्त, वो दोस्त कि जो दोस्त उनके बचपन में उनके बाबा के साथ भी रहे हैं, उनके नाना के साथ भी रहे हैं, उनकी माँ को भी उन्होंने देखा है। कई वो आका हैं, यानी वो हबीब इब्न मज़ाहिर ने तारीख लिखती है, मकातिल ने लिखा है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा, लिखने के बाद उस ख़त को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला भेजा। मकातिल में लिखा है कि जब करबला से ख़त मदीने की तरफ रवाना हुआ तो खादिम जब मदीने से कूफा पहुंचा, अब जैसे ही उसका कूफा पहुंचना था, एक मर्तबा हबीब इब्न मज़ाहिर के दरबारे पर आया। आने के बाद उस खादिम ने धक्कुल बाब किया। तारीख के जुमले हैं, अब जैसे ही धक्कुल बाब करना था, तारीख लिखती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर उस वक्त खाने के लिए बैठे थे। अभी पहला ही लुकमा था कि जो हबीब इब्न मज़ाहिर ने उठाया। एक मर्तबा मौसिब इब्न जो उनके दोस्त थे और जो उनके चचाजाद भाई भी थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही धक्कुल बाब हुआ तो वो वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। तारीख लिखती
لکھتی ہے، مقادر لکھتے ہیں کہ اب جیسے ہی دروازے کا کھولنا تھا، ایک مرتبہ اس خادم نے کہا کہ کربلا سے آقا امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کے لیے خط بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کا جو پہلا لقمہ تھا، لقمے کو رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد خدا سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگنے کے بعد ایک مرتبہ جلدی سے کھڑے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد ایک مرتبہ دروازے پر جاتے ہیں، خادم کے پاس گئے، جانے کے بعد ایک مرتبہ اس خط کو لکھا۔ تاریخ لکھتی ہے، مقادر میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب خط کو لکھا تو عرب کا یہ دستور ہوتا تھا کہ خط کے آخر میں جب باپ کا نام رہتا تھا تو کوئی خوشخبری رہتی تھی، کہ جب خط کے آخر میں ان کی ماں کا نام رہتا تھا تو وہ ایک غمگین کی علامت تھی۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے خط کے آخر میں دیکھا، آخر میں دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اس خط کو چوما۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنی آنکھوں سے لگانے کے بعد مقادر لکھتے ہیں اپنے سر پر رکھا، سر پر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ حبیب نے اس خط کو کھولا۔ اب کھولنے کے بعد جیسے ہی پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، السلام علیکم یا ابن مظاہر۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام نے خط میں سلام کیا۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اس خط کو پڑھنا جیسے جیسے شروع کیا، امام حسین علیہ السلام فرمائے اے مظاہر کا 2 محرم کو تیرا حسین کربلا میں پہنچ چکا ہے، کا 2 محرم کو تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ میرے بچے بھی موجود ہیں، میرے ساتھ میرے خواتین بھی موجود ہیں۔ آزادارہ گرامی، اتنے میں امام حسین علیہ السلام اس میں ایک جملہ اور لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ اے ابن مظاہر، قاصر عاشور سے پہلے تیرے حسین کی مدد کے لیے کربلا آ جانا، اگر تم نہ آ سکا تو عصر قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ آزادارہ نگرانی، اب جب جیسے ہی اس خط کو پڑھنا اسٹارٹ کرا، اب جیسے ہی خط کو پڑھ لیا، اب پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا، حبیب ابن مظاہر نے رونا شروع کرا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے جیسے حبیب ابن مظاہر نے اس خط کو پڑھنے کے بعد رونا شروع کیا، ایک مرتبہ ان کی زوجہ آئی، آنے کے بعد ایک مرتبہ مظاہر کی طرف دیکھتی ہے، اے حبیب ابن مظاہر کا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر امتحاناً اپنی زوجہ سے بولتے ہیں کہ آقا حسین کا خط کربلا سے آیا ہے، کہ مدد کی درخواست ہے۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ کہتی ہے کہ آخر آپ نے سوچا کیا ہے؟ امتحاناً حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ کہتی ہے اے حبیب، اپنی تلوار مجھے لا کے دے دے، میں اپنے آقا کی مدد کرنے کے لیے خود کربلا کی طرف بڑھوں گی۔ اتنا کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ حبیب نے مسکرا کر اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، کا دیکھنے کے بعد حبیب نے اب تیاری شروع کی کربلا کی طرف بڑھنے کے لیے۔ مقادر میں لکھا ہے کہ جب حبیب اپنے خیمے میں موجود تھے تو غلام ان کا باہر سے سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ غلام اپنے گھوڑے کے پاس گیا، کہ جانے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے سے کہتا ہے اگر میرا مالک، اگر میرا آقا آج کربلا کے میدان میں نہ گیا تو میں خود اپنے اس گھوڑے پر سوار ہو کے آقا حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا جاؤں گا، میں خود کربلا جا کر شہادت کا جام پیوں گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ جملے اس غلام کے تھے۔ ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھے اور خیمے سے باہر آئے۔ حبیب نے جب اتنا جملہ سنا کہ حبیب نے اس غلام سے کہا جا میں نے تجھے آج آزاد کیا۔ ایک مرتبہ وہ غلام اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتا ہے اے میرے مالک، اے میرے آقا، میں آزاد ہونا نہیں چاہتا، کہ مجھے بھی کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ لے کر چلیے، کہ میں بھی اپنا نام سر پہلی شہادت میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، میں بھی اپنے امام حسین علیہ السلام کی مالک کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ المختصر، اب حبیب ابن
ابن مظاہر کربلا کی طرف روانہ ہوئے. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ 7 محرم ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں پہنچے. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیمے میں بیٹھے ہیں, جناب زینب بھی موجود ہیں, فضہ بھی موجود ہیں, ام کلثوم بھی موجود ہیں. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ جیسے یہ حبیب ابن مظاہر کا آنا ہوا, ایک مرتبہ وہاں پر علم تقسیم ہو رہے تھے, ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے جا رہے تھے, علم لیتے چلے جا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ایک علم ایک طرفہ رکھا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس علم کو آپ نے الگ کیوں رکھا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس علم کا ایک حقدار ہے کہ جو کربلا پہنچنے والا ہے. ہاں زیادہ رو حبیب ابن مظاہر جیسے ہی خیمے کے پاس پہنچے, تاریخ لکھتی ہے امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر کھڑے تھے استقبال کے لیے, اپنے دونوں پاؤں کو پھیلایا, گلے سے لگایا, بوسہ لیا. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے فضہ ذرا جا کر دیکھنا ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کے لیے خود امام حسین علیہ السلام, کہ جس کے استقبال میں خود امام حسین علیہ السلام بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں, اس کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ جناب فضہ آئی, آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے حبیب آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب فضہ وہ اب اس خیمے میں جاتی ہے, جناب زینب سے کہتی ہے حبیب آئے ہیں. جناب زینب کہتی ہے اے فضہ ذرا جا کر حبیب کو میرا سلام کہنا. ایک مرتبہ فضہ حبیب کے پاس آئی, آنے کے بعد سلام کیا, کہا آپ کو جناب زینب نے سلام کہا ہے. حبیب نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر مارا, چیخ کر بولنے لگے کہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ شہزادی غلاموں کو سلام کر رہی ہے, کہ شہزادیہ غلاموں کو سلام کرے. مقاتل لکھتی ہے کہ جب اب امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا, ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں وہ وقت بھی آیا کہ جب عصر کا وقت ہوا, امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے تیاری کی. ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ نماز ادا کر لیجئے, آج آپ کی حفاظت میں خود کروں گا. حبیب اتنا جملہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. تاریخ لکھتی ہے حبیب نے اکیلے لاکھوں کا لشکر اکیلے سنبھال رکھا تھا. ایک مرتبہ تاریخ لکھتے سعیر نامی شخص تھا, اس نے حبیب ابن مظاہر کو پہلا زخم دیا. حبیب ابن مظاہر سین سے زمین پر آئے, حلیب کر کے ایک شخص تھا کہ جس نے حبیب ابن مظاہر کے سر کو جسم سے جدا کیا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ عصر کا وقت جیسے ہی تمام ہوا, نماز کا تمام ہو رہا تھا, ایک مرتبہ حسین حبیب کے جنازے کی طرف بڑھ کے تڑپ کے رونے لگے. اے حبیب, اے میرے بچپن کے دوست, تو بھی مجھے کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا. ہاں عزیزان گرامی, کہ تو بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا. تاریخ لکھتی ہے عزیزان, تاریخ لکھتی ہے جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. تاریخ لکھتی ہے, بس آپ کے چند منٹ لوں گا. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ علی نامی شخص نے جس نے حبیب ابن مظاہر کو سر سے جدا کیا تھا, سعید نامی شخص نے بحث ہونے لگی. تاریخ لکھتی ہے ایک افراد کہتا ہے, ایک فرد کہتا ہے کہ اس سر کو مجھے دے دو, دوسرا والا کہتا ہے اس سر کو مجھے دے دو. مقاتل لکھتے ہیں کہ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا. ایک مرتبہ سعید نامی شخص کہتا ہے کہ سر تم رکھ لینا, کہ اس سر کو مجھے دے دو, میں کربلا کے میدان میں اس گھوڑے پر سوار ہو کے دشت کروں گا کہ حبیب کے سر کو میں نے جدا کیا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں دوڑ رہا تھا, تمام کے تمام لوگ حسین بھی اس شخص کی طرف دیکھ رہے تھے.
پہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ شخص واپس آتا ہے. واپس آنے کے بعد وہ شخص جو دوسرا موجود تھا حلیف نامی اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. دینے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ مقادیر لکھتے ہیں کہ وہ شخص حبیب ابن مظاہر کے سر کو لیتا ہے. سر کو لے جانے کے بعد کوفہ لے کے جاتا ہے. چند منٹ اور آپ کی زحمت تمام. تاریخ اور مقادیر لکھتے ہیں کہ وہ حبیب ابن مظاہر کو سر کو لیتا ہے. لے جانے کے بعد کوفہ لے کر جاتا ہے. تاریخ لکھتی ہے وہ حبیب نامی شخص اب جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوا ایک مرتبہ اس کے گھوڑے نے چلنا شروع کرا. اور جیسے ہی اس کے گھوڑے نے چلنا شروع کرا ایک ننھا سا شہزادہ کا چھوٹا سا شہزادہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. ایک مرتبہ وہ جلاد کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد پوچھتا ہے کہ تیری آخر کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, آخر تو پیچھا کیوں کر رہا ہے, کہ تیری کیا وجہ کیا ہے, آخر علت کیا ہے, کہ کیا سبب ہے کہ تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. مقادیر لکھتے ہیں کہ جلاد کے سامنے وہ ننھا سا شہزادہ جملہ کہتا ہے یہ سر جو تو نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے کہ وہ میرے بابا کا سر ہے, کہ وہ سر ہے, کہ وہ شخص وہ بچہ وہ ننھا سا شہزادہ وہ جلاد سے کہتا ہے یہ سر میرے بابا کا ہے, یہ سر مجھے میرے ہاتھوں میں دے دے. وہ جلاد اس شہزادے کی طرف ایک مرتبہ دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی جلال بری نگاہوں سے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں اس سر کو ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا, میں وہ مجھے انعام دے گا. ایک مرتبہ ننھا سا شہزادہ کہتا ہے اے ظالم اس سر کا تو مجھے دے دے, اللہ تجھے روز قیامت اس کا انعام دے دے گا. وہ جلاد نے حبیب کا سر ننھے سے شہزادے کو لا دیا. شہزادہ تڑپ گیا. تڑپنے کے بعد ایک مرتبہ وہ جلاد کے شخص کو اس شخص کو اپنی آنکھوں میں بسایا, اس کی صورت کو اپنی آنکھوں میں بسایا. مقادیر لکھتے ہیں, جملہ سنیے, مقادیر لکھتے ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر کے سر کو لے گیا تو جو ان کا بیٹا تھا اس کا نام قاسم تھا. کا نصاب کر کے ایک گروہ تھا کہ جو گروہ اس دور کا تھا وہ ظالموں کا گروہ تھا. تاریخ لکھتی ہے, جملہ سنیے گا, کہ ان کا بیٹا جو 14 سال کا تھا اس نے اپنے بابا کا سر دیکھا تھا. سر دیکھنے کے بعد اس ظالم کی صورت کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہ پڑا ہوا نصاب نامی جنگ کے وقت میں وہ شامل ہوا. شامل ہونے کے بعد اس نے اس انسان کو حلیف نامی شخص کو ڈھونڈا. ڈھونڈنے کے بعد اس نے خیمے میں اس کو قتل کر دیا. تاریخ نے لکھا ہے حبیب کے بیٹے نے اپنے بابا کا بدلہ لے لیا تھا, لیکن ہائے میرا سجاد کربلا کا میدان ہے, میرا سجاد اپنے بابا کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے, ان کے سر کو نیزے کے اوپر بھی دیکھ رہا ہے. آئے میرا سجاد, جناب سجاد فرماتے ہیں میرے بابا مجھے معاف کرنا, تیرا سجاد تیرے لیے کچھ بھی نہ کر سکا. السلام علیکم الذین ظلموا